تم کیا سمجھتے ہو سفید کپڑے پہننے کا نام اسلام ہے؟ بڑے کا گوشت کھا لینے کا نام اسلام ہے؟ سال میں ایک مرتبہ نیاز فاتحہ کر لینے کا نام اسلام ہے؟ میرے عزیزو، جس طرح میں سمجھتا ہوں تم اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کرتے ہو، کاش اسلام کے ساتھ اتنا بھی سلوک کر لیتے۔ میں آج سمجھتا ہوں کہ ہمارا اسلام بہت بلندی پر ہوتا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ہاں بالکل میں سچ کہہ رہا ہوں، ہم اپنے بچوں سے بھی زیادہ اس کے ساتھ غیر کا سلوک کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں، تمہارا بچہ ہے، صبح سے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے کھیلنے کے لیے باہر گیا، لیٹ ہو گیا تو بے چین ہو گئے، کہاں ہے میرا بچہ، کہاں ہے میرا بچہ؟ شام ہو گئی ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ اتنے بے قرار ہوتے ہو۔ آیا گھر میں، دھول لگی ہوئی تھی، چہرہ پوچھ دیا، اس کو دھلا دیا، کہاں گیا تھا میرے بچے، اتنی دیر باہر کیوں چلا گیا تھا؟ اے میرے عزیز، تم اپنے بچوں کے ساتھ ہی کرتے ہو۔ جاؤ اپنے گھروں میں دیکھ لینا میرا اسلام کہاں گیا، میرا دین کہاں غائب ہو گیا۔ ارے اس کو جا کر کے تمہارے گھروں سے برسوں ہو گئے، واپس آنے کا انتظار بھی نہیں کر رہے، گھروں سے غائب ہے۔ میں یہ بات اگرچہ کہہ رہا ہوں کڑوی ضرور ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے اس گھر میں مردے رہتے ہیں، مردے رہتے ہیں، کوئی زندہ نہیں رہتا ہے وہاں پر۔ کتنا زمانہ ہو گیا قرآن گھروں میں نہیں پڑھا گیا، تو گویا کہ تمہارے گھروں سے اسلام باہر جا چکا ہے، تم نے اس کے آنے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ تمہارے بچے کھو جائیں تو بار بار احساس کرتے ہو، تمہارے چہروں سے اسلام چلا گیا۔ کبھی پوچھا کہ اسلام کب آئے گا میرے جسم پر، کب آئے گا میرے جسم پر؟ اس کے ساتھ سب سے بڑا غیر کا سلوک ہم نے خود کیا ہے، ہم نے خود کیا ہے، اس پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہیں۔ یاد رکھنا یہ اسلام میرے نبی کی بارگاہ میں جا کر روز شکایت کرتا ہوگا، اے اللہ کے نبی آپ مجھے پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے پتھر کھائے، طائف کی وادیوں میں آپ کی پیشانی انہوں نے لہو لہان کر دی۔ آپ اسلام ہی کو تو لے کر کے گئے تھے نا طائف، کیا لے کر کے گئے تھے؟ کیا لے کر؟ میرے نبی اپنا بزنس لے کر کے گئے تھے، میرے آقا اپنا تجارت کا سامان لے کر کے گئے تھے؟ نہیں میرے عزیز، ایک غلام صحابی زید بن حارثہ کے ساتھ میرا آقا طائف کی میدان میں صرف اسلام ہی تو لے کر گیا تھا، اور کیا لے کر گئے تھے؟ اور وہاں سے پتھر بھی کھائے، نوکیلے کانچ کے ٹکڑے بھی کھائے، پیشانی لہو لہان ہو گئی۔ آج یہ اسلام میرے نبی کے دربار میں شکایت ضرور کرے گا، اے آقا آپ مجھے لے کر طائف کے بازاروں تک چلے گئے تھے، لیکن آج آپ کی امت مجھے گھر سے نکال کر بھیج چکی، آپ کا امتی اپنے گھروں سے مجھے بھیج چکا ہے، یہ غریب ہو گیا ہے، غریب الغربا ہے۔ آج اپنے پردیس میں آ کر اسلام غریب الغربا ہے، اپنی مجلسوں سے اسلام غائب، ہماری محفلوں سے اسلام غائب، ہمارے لیڈروں کے طور طریقوں سے اسلام غائب۔ ہم نے تو سارا دوسروں کا کلچر ایڈاپٹ کیا، اپنا کلچر ان میں پیش کرنے کی بجائے دوسروں کا کلچر ایڈاپٹ کیا۔ ارے یہاں تو 4 صحابہ آئے تھے، 4 صحابہ ہندوستان میں اسلام لے کر آئے تھے، یہ نہیں کہ یہاں کا کلچر لینے آئے تھے۔ 4 صحابہ آئے تھے سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، بعض روایات میں تعداد الگ مختلف ہے۔ جب وہ تشریف لائے تو مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ناریل کا درخت انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اور اس طرح سے ناریل کے بہت سارے درخت ہوتے تھے۔ ان کو بتایا گیا کہ اس میں پانی ہوتا ہے، تو آپ کو کسی وہاں کے مقامی ایک نے کہا کہ ناریل ٹوٹ کر کے گر گیا، اس کو چھیلیے پانی آئے گا۔ آپ نے اٹھایا، لیکن اس سے کہا یہ درخت کس کا ہے، یہ ناریل کا جھاڑ، یہ درخت کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ سب ایسی لوگوں کے ہوتے ہیں، جس کا ناریل جس کو ملے پی لے۔ کہا وہ تم پیتے ہوگے، میں مسلمان ہوں، جب تک یہ مالک درخت کا مجھے اجازت نہیں دے گا میں پانی نہیں پیوں۔
وہ جو سامنے شخص تھا وہ ہنسنے لگا کہ آپ پہلی مرتبہ ایسا دیکھ رہا ہوں، پھر بھی معلوم کرتا ہوں کس کا جھاڑ ہے۔ معلوم کیا تو اس شہر کا رہنے والا ایک کوئی شخص تھا، اس کے درخت تھے، اس کو بلایا۔ مالک بن دینار نے پوچھا کہ ایک درخت سے تیرے ناریل گر گیا تھا زمین پر، یہ بندہ اٹھا کر کے مجھے دیا ہے، مجھے پیاس بھی لگی ہے، کیا میں پی سکتا ہوں؟ وہ ہنسنے لگا، یہاں پینے کے لیے، پانی پینے کے لیے کبھی کسی کی اجازت نہیں لی جاتی، اور ناریل ہمارے یہاں بہت ہے، ایک ناریل پی بھی لو تو کیرلا کی زمین پر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مالک بن دینار نے کہا وہ الگ بات ہے، لیکن میرا اسلام مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی دوسرے کی چیز میں استعمال کروں۔ وہ بڑا امپریس ہوا، عجیب، پہلی مرتبہ اس نے دیکھا، کہا یہ کون سا اسلام ہے؟ مالک بن دینار نے ایک ناریل کا پانی پیا، لیکن ان کو اپنا کلچر دے دیا، اپنی ثقافت دے دی، یہاں تک کہ مقامی جو راجا تھا وہاں کا، اس تک جب یہ بات پہنچی تو اس نے کہا میں یہ اسلام دیکھنا چاہتا ہوں، ہے کہاں؟ مالک بن دینار نے کہا یہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینے جا چکے تھے، تو جو راجا یہاں پر موجود تھا اسی دن اس نے سفر کا ارادہ کیا اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مدینہ رسول پہنچ گئے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر اسلام قبول کیا۔ واپسی کے وقت اس کا انتقال بیچ راستے میں ہوا، یہ تاریخ ہے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا مکہ اور مدینے، اور دوسروں کو عداوتیں مٹانے کے لیے آیا تھا، اور اپنا کلچر، اپنا رنگ ان کے اوپر ڈھانے کے لیے آیا، اپنا رنگ جمانے کے لیے آیا تھا، آج اسی دین کو اس کے ماننے والوں نے اپنے چہروں سے نکال پھینک دیا، اپنے اخلاق سے نکال کر دور کر دیا، اپنی تعلیمات سے اسے ہٹا دیا۔ اسلام دور جاتا ہے، دور جا رہا ہے، گھروں سے غائب ہوا، محلوں سے غائب ہوا، اب تو مسجدوں سے بھی جانے لگ گیا ہے۔ میرے عزیز، اگر ایسی ہی سچویشن میں زندگی گزارنا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کافروں کی زندگی ہے، اسلامی زندگی نہیں ہے۔ اسلامی زندگی وہ ہوتی ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہر ایک کی گردن جھک جاتی ہے، ہر ایک کی گردن جھک جاتی ہے۔ شراب حرام ہوئی تو کسی نے یہ نہیں پوچھا میرے نبی سے کیوں حرام ہوئی، نہیں پوچھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جوا حرام ہے، کسی ایک صحابی نے بھی نہیں پوچھا کہ کیوں حرام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سود آج سے حرام ہے، جتنے صحابہ تھے سبوں نے، ایک صحابی نے بھی نہیں پوچھا کہ کیوں حرام ہے، بلکہ رسول نے جو فرما دیا وہی اسلام ہے۔ جب اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا دل سے، وہی صحابہ کی جماعت تھی جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو روشناس کرایا اور چمکایا۔ اور آج اسلام کو جب تم اپنے اخلاق سے نکال کر دور کرو گے تو گویا کہ ظالموں کی شکایت بعد میں کرنا، اپنوں کی شکایت پہلے کرو۔ یہی میرا میسج تھا آج کے دن۔ میں خاص طور پر نوجوان بچوں سے کہوں گا، اس عظیم دین کو اگر تم نہیں اپناؤ گے تو کون اپنائے گا؟ کون اپنائے گا؟ ہر باپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ باپ تو یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ نیک صالح فرما بردار ہو، کیا آپ میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا؟ ہر ایک چاہتا ہے میری بیوی اچھی ہو، میرے بچے اچھے ہوں، کوئی بھی بے حیا دیکھنا نہیں چاہتا۔ جب تم اپنے بچوں کو اچھا دیکھنا چاہتے ہو، اپنی بیوی کو اچھا دیکھنا چاہتے ہو، تو جس فیکٹری سے یہ بچہ نکل رہا ہے وہ فیکٹری کتنی اچھی ہونی چاہیے؟ تم خود اپنے آپ کو کیوں نہیں بدلنا چاہتے؟ جب تمہارے اندر اسلام آ جائے گا تو دیکھنا اس فیکٹری سے جو بھی بچہ نکلے گا وہ حقیقی مسلمان بن کے نکلے گا، حقیقی مسلمان بنے گا۔